السلام علیکم فرینڈز، آپ تمام دوستوں کو اس اسپیشل ویڈیو پہ خوش آمدید۔ اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے او آئی سی کے حوالے سے کہ او آئی سی نے جس طرح سے کشمیر کے ایشو کے اوپر جو یونانیمس قرارداد منظور کی ہے، اس کے بعد کشمیر ایشو جو لٹرلی جسے آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 70 ایئرز میں کبھی بھی او آئی سی نے اس طرح کا سٹانس نہیں لیا اور کوئی جوائنٹ اس طرح کی ریزولوشن پاس نہیں کی۔ یہ موجودہ حکومت کی بڑی کاوش ہے اور سفارتی محاذ پہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی، کہ ابھی جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے اس کی وجہ سے آئی تھنک جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے، پھر باقی جو ہمارے ممالک ہیں، یو اے ای ہے، ان تمام لوگوں نے اس پہ ڈیسیژن میکنگ کی، کیونکہ آپ نے جو ابھی جو ڈیولپنگ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں جو ایران کی اور اسرائیل کے حوالے سے بن رہی ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے ان کے جو سائنسدان کو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد دے آر ریڈی کہ وہ کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل نے جب اسرائیل کے اوپر حملے کی بات ایران نے کی، تو اس کے ساتھ ساتھ دو اور ملک ہیں جن کو یہ لگا کہ شاید اگر اسرائیل ایران کے ساتھ کسی طرح کی انگیجمنٹ میں جاتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے، جس میں یو اے ای بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے۔ اب سعودی عرب اور یو اے ای ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی کنفلکٹ کی وجہ سے، اور ان دونوں ملکوں کا ایشو یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی سٹیبل اپنی نہیں ہے جتنی ان کی ہونی چاہیے۔ تو اس سب ڈیولپنگ سچویشن کے دوران جس ملک کی سب سے زیادہ اہمیت بن رہی ہے وہ ہے پاکستان۔ اب سعودی عرب نے بھی پاکستان سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستانی آرمی نے، پاکستانی حکومت نے سعودی عرب کی سپورٹ کی، اس لیے کہ وہاں پہ مکہ مکرمہ ہے، پاکستانی کا نہیں پورے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس کی جگہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس بیس پہ ہمیشہ پاکستان نے سعودی عرب کی حمایت کی۔ لیکن اب یہ جو کنفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کنفلکٹ میں کیا یہ سعودی عرب جو پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، پھر جو یو اے ای ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور اس سے پہلے جو تھوڑے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ آئی تھنک لیٹ آپ یوں دیکھیں کہ جو ہمارا پاس تھا اس میں کچھ چیزیں ان دونوں ممالک کی ہمارے پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ کا شکار بھی ہوئی۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمیں ایک تو چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کنفلکٹ میں کیا پاکستان ان دونوں ممالک کی سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو ابھی وقت بتائے گا۔ لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کشمیر ایشو کے حوالے سے جو جوائنٹ ریزولوشن بنا ہے او آئی سی کا، وزارت خارجہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اب کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو ایک اور مور جو ہے وہ تمام اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم نے لگا دی ہے، اور ایون کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن میں دیکھا، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی جو کمیشن ہے وہاں پہ بھی اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائی گئی۔ پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے اس مسئلے کو ون آف دا ہائی لائٹڈ مسئلہ بنایا، اور کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک تو کشمیریوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان ان کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، ان کے وکیل کی حیثیت سے پرائم منسٹر عمران خان ایفرٹ کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اور اس کا جو ایفیکٹ ہوا بھارت کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ان کو کافی تکلیف ہوئی کہ یہ جوائنٹ ریزولوشن کیسے آیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی جوائنٹ ریزولوشن نہ آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ انہوں نے امریکہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے امریکہ میں تو ان کا انفلوئنس ہے ہی ہے، اس کے تھرو پھر انہوں نے سعودی عرب میں اپنا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، اور یو اے ای میں بھی۔ لیکن اب یہ جوائنٹ ریزولوشن کے بعد ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں حکومت کو بھی شاباش دینی چاہیے، پرائم منسٹر کو شاباش دینی چاہیے، وزارت خارجہ اور وزارت خارجہ کی ساری ٹیم کو شاباش دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی انفارمیٹیو جو نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔